حضرت داؤد علیہ السلام کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہیں سکون ملا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا اور حکم دیا کہ ہفتے کے ایک دن یعنی کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو شکار نہ کرو۔ اتوار سے جمعے تک کو جتنا شکار پکڑنا چاہو پکڑو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے چھوڑ دو۔ اور یہ حکم دے کر اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کیا، اور جب اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنے لگتے تو زیادہ مچھلیاں ہاتھ نہ آتیں، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ تو ان میں سے ایک شخص کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور شیطان کہنے لگا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ایک ترکیب پر عمل کرو تو شکار سے محروم نہ ہوگے۔ اور شیطان کی بات مان کر اس شخص نے ہفتے کے دن ڈوری میں کانٹا لگا کر سمندر میں ڈال دیا تاکہ اس میں مچھلی پھنس جائے۔ شیطان نے کہا، اب اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور اس طرح اللہ کا حکم بھی نہیں ٹوٹے گا اور تمہارا شکار بھی ہاتھ سے نہیں جائے گا۔ بس شیطان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہتی اور وہ شخص اسے اتوار کے دن نکالتا اور مزے سے کھاتا۔ اور جب اس شخص سے آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو انہیں بھی اپنی ترکیب بتا دی، اور یوں یہ فتنہ پھیلنے لگا، اور اس قوم کے لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ لوگوں نے تو سمندر میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب اور گھٹے بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن سے ہی مچھلیاں یہاں سے جائیں اور ان گھٹوں میں پھنس جائے، اور ہم اتوار کو مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھائیں گے۔ اور اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے، تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو وہ لوگ ان نیک لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اور اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ گروہ جو ان نافرمان لوگوں کی بات نہ مانا کرتے تھے، اور دوسرا گروہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموش رہتے، اور تیسرا گروہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ ایک دن انہی نیک لوگوں نے اسی بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی، اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرمانبردار ہیں اس طرف رہیں گے، اور اللہ کے نیک بندے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے کہ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا تھا اسے یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے رک جاؤ، ورنہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد لگ بھگ 12,000 تھی، ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے، نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے جو دیوار کے اس طرف تھے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح لوگ اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی انہوں نے دیوار کی اس طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکت کر رہے تھے۔ اور جب انہوں نے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا تو چیختے ہوئے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ ناظرین کرام، اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اور یوں 3 دن کے اندر وہ سارے نافرمان زمین سے ختم ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچائے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔
تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔